سب سے پہلے تو ہم اس ویبینار میں تمام ناظرین کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہمیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ہمارے آواز صحیح آ رہا ہے تو اگر آپ لوگ پلیز ایک تھمز اپ دے دیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں آپ لوگ سن رہے ہو۔ فری بلوچستان موومنٹ کی سلسلہ وار ویبینار کا یہ دوسرا قسط ہے۔ پہلا قسط ایک مہینے پہلے بلوچی میں نشر ہوا تھا، لیکن ہمارے افغانستان اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے درخواست کی تھی کہ ہم ان ویبینارز کو کسی کامن لینگویج میں نشر کریں تاکہ انہیں بھی ہماری بات سمجھ آئے، اور جو اس وقت بلوچستان کی تحریک آزادی چل رہی ہے اس کے حوالے سے انہیں آگاہی ہو۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ فری بلوچستان موومنٹ کے عہدیدار موجود ہیں، فیض بلوچ، شبیر بلوچ اور عزیز بلوچ۔ یہ ویبینار دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے مہمان اور ہم فری بلوچستان موومنٹ اور بلوچستان کی تحریک آزادی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، اور دوسرے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بلوچستان کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے، اور اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے آپ کو کہ یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے۔ یہ تحریک جو اس وقت پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں چل رہی ہے یہ 70 سالوں سے جاری ہے، اور سب سے پہلے جو بلوچستان کی اس تحریک کا آغاز ہوا تھا اس وقت 1948 کو، جب پاکستان کی فوج نے آزاد بلوچستان کے دارالحکومت کلات پر فوجی یلغار کیا تھا اور ایک آزاد مملکت کو قبضہ کیا۔ اور اس وقت کے بلوچستان کے خان کلات احمد یار خان کے چھوٹے بھائی آغا عبدالکریم خان نے سب سے پہلے پاکستان کی اس آکیوپیشن کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1948 کو آغا عبدالکریم خان اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ افغانستان کے شہر قندھار چلے گئے۔ وہاں انہوں نے افغانستان کی حکومت سے پاکستان کی بلوچستان پر قبضے کے خلاف مدد مانگی تھی، لیکن اس وقت افغانستان کے جو حالات تھے، اس حالات کی بنا پر یا افغانستان کے اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی پیش بینی اور حالات کی پیش بینی کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آغا عبدالکریم خان کو مدد دینے سے انکار کیا۔ تو لیکن آغا عبدالکریم خان نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، اور آخر کار پاکستان نے انہیں مذاکرات کی دعوت پر دھوکے سے واپس کلات کے علاقے ہربوئی بلایا اور وہاں سے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور اس وقت کے جدوجہد کو اسی طرح پاکستان کچلنے میں کسی حد تک کامیاب ہوا۔ لیکن اس کے بعد 1958 کو دوبارہ پاکستان نے کلات کے اوپر حملہ کیا اور خان کلات کو گرفتار کیا، اور اسی سازش پہ کا الزام لگایا کہ وہ بلوچستان کی دوبارہ آزادی کی جدوجہد کو ہوا دے رہا ہے۔ تو اس وقت نواب نوروز خان اپنے ساتھیوں، بیٹوں اور بھتیجوں اور دیگر سینکڑوں ساتھیوں کو لے کر انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا اور دوبارہ سے اس جدوجہد کا آغاز کیا جہاں سے عبدالکریم خان سے چھوڑا تھا۔ تو نواب نوروز خان نے ایک سال تک پاکستانی فوج کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے، اور آخر کار ایوب خان جو اس وقت پاکستان کا جنرل تھا، فیلڈ مارشل تھا، انہوں نے نواب نوروز خان کو قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتروا کر انہیں وہ بھی مذاکرات کے نام پر دھوکے سے انہیں پہاڑوں سے اتروا کر انہیں گرفتار کر لیا
اور ان کے بیٹوں اور بھتیجوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے بلوچستان کے علاقے مت جیل میں پھانسی دی گئی. لیکن نواب نوروز خان کو پیران سالی کی وجہ سے انہیں تو پھانسی تو نہیں دی گئی لیکن انہیں کولو جیل منتقل کیا گیا. وہاں نواب نوروز خان کچھ عرصہ تک جیل میں رہنے کے بعد جیل ہی کے اندر وفات پا گئے. اور اس وقت پاکستان ایک بار پھر بلوچستان کی اس جدوجہد کو دبانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ چنگاری وہیں کی وہیں رہی. 1973 میں دوبارہ پاکستان نے بلوچستان کے نیب حکومت کو گرفتار کیا اور انہیں حیدرآباد، مشہور زمانہ حیدرآباد سازش کیس لگا کر انہیں حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا. وہیں سے بلوچستان کی دوبارہ سے وہی چنگاری بڑھکی اور آزادی کی جدوجہد میں تبدیل ہو گئی. لیکن یہ جدوجہد بھی کچھ سالوں کے اندر پاکستان اسی لیے دبانے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ جدوجہد کا رخ کسی حد تک غیر بلوچ، خصوصاً کچھ پنجابی ایلیٹ کی وجہ سے جو بلوچ جدوجہد کی صف میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس جدوجہد آزادی کا رخ انہوں نے آزادی کے بجائے سوشلزم کی طرف کر دیا، جو کہ ایک بند گلی میں جدوجہد کو ایک بند گلی میں دھکیلنے کے مترادف تھا. اور بالآخر پاکستان اس کو بھی کچلنے میں کامیاب ہو گیا، اور پاکستان نے ایران کی مدد سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں شروع کی. خاص کر کوہستان مری میں پاکستان نے ایران کی مدد سے ہزاروں بلوچوں کے گھر تباہ کیے، اور ہزاروں کی تعداد میں بلوچوں کو مجبور کر دیا کہ وہ بلوچستان کو چھوڑ کر افغانستان پناہ کے لیے منتقل ہوں. تو اس وقت 1975-76 میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ افغانستان پناہ کے لیے منتقل ہوئے، اور سراوان کے علاقوں میں اس وقت بھی یہ جدوجہد پھیل گیا تھا، جس میں اسلم گچکی، شہید ظفر خان اور علی احمد خان پیش رہے تھے، پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں پیش رہے تھے. اور کوہستان مری میں نواب بابو شیرو مری اور دیگر ہزاروں مری بلوچ جدوجہد میں شامل ہوئے تھے. تو 1977 اور 1976 میں پاکستان کی جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں پر مارشل لا لگایا، اور انہوں نے نواب خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو، جنہیں پہلے بھٹو نے گرفتار کیا تھا، انہیں رہا کر دیا. اور نواب مری پہلے یورپ اور پھر افغانستان چلے گئے، جہاں پہ مری قبیلہ پہلے سے ایک پناہ گزین کی زندگی بسر جلا وطنی میں تھا. تو انہوں نے وہاں جا کے اپنے مری قبیلے کو جوائن کیا. 1992 تک مری قبیلہ بلوچ افغانستان کے شہر ہلمند افغانستان کے ولایت ہلمند اور شہر لشکرگاہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا. جب پاکستان اپنے پروکسی کے ذریعے انہیں اس وقت مجاہدین کہتے تھے، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا، اور انہوں نے پاکستان کی ایما پر وہاں پہ بلوچوں کو قتل کرنا شروع کیا. کئی مریوں کو انہوں نے، جو اس وقت پاکستان کر رہا ہے، جس طرح اغوا کر کے انہیں قتل کیا جا رہا ہے، اسی فیشن پہ مری بلوچوں کے نوجوانوں کو اٹھا کر انہیں قتل کر کے شہر کے سڑکوں میں پھینکنا شروع کر دیا، اور نواب خیر بخش مری پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ واپس افغانستان کا خاک چھوڑ کر واپس بلوچستان چلے جائیں. تو اس وقت دوبارہ سے 1992 سے جب وہاں پہ وہ حالات جب پاکستان نے اپنے مجاہدین کے ذریعے کریٹ کیے تھے، تو مجبوری میں نواب خیر بخش مری اپنے قبیلے کو لے کر واپس بلوچستان آئے. اور اس وقت سے 1996 سے دوبارہ اس جدوجہد کو، جو پاکستان کو چلنے میں کامیاب ہوا تھا، حیدر مری، نواب خیر بخش مری کے بیٹے نے دوبارہ اسے منظم کرنا شروع کر دیا. 1997 میں حیدر مری نے
بلوچستان اسمبلی کے الیکشن جیت کر بلوچستان اسمبلی پہنچ گئے تو وہاں سب سے پہلا شخص تھا جس وقت پاکستان نے پورے بلوچستان کو پاکستانیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں پہ ہر جگہ بلوچستان میں پاکستان کے ترانے گائے جاتے تھے اور پاکستان کی جھنڈیاں اٹھائے جاتے تھے۔ اسی حالت میں ہیربیار مری نے دوبارہ اس جدوجہد کو ایک ہوئی چنگاری کو دوبارہ آگ میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم انہوں نے لیا تھا کہ وہ اسمبلی میں پہنچ کر انہوں نے پاکستان کی آئین اور پاکستان کی آئین پر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت سے پاکستان دوبارہ سمجھ گیا کہ یہ اب خیربیار کو یا نواب خیر بخش مری کو ابھی جو ہے نا انہیں یہ مشکل ہے کہ ان کو دوبارہ سے پاکستانیت کی طرف لایا جا سکے، تو انہوں نے کئی ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ پاکستان نے اس وقت نواب خیر بخش مری اور ہیربیار مری کو مراد کی پیشکش کی اور بلوچستان کے معدنی وسائل پر، جو کوہستان مری کے معدنی وسائل کو نکالنے کے عوض میں اربوں بلکہ خربوں روپے کی پیشکش کی، لیکن نواب خیر بخش مری اور ہیربیار مری نے پاکستان کی ان مراد کو ٹھکرا دیا، اور یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ بلوچستان کے وسائل بلوچ قوم کی امانت ہیں اور اس پر سودے بازی کو ہم بلوچ قوم کی امانت پر خیانت سمجھتے ہیں۔ تو 1999 میں جنرل مشرف نے پاکستان پر دوبارہ مارشل لا لگایا اور نواب خیر بخش مری اور ہیربیار مری اور کئی مریوں کو دوبارہ ایک فیبریکیٹڈ کیس جسٹس نواز مری کو مار کے اس کے کیس میں انہیں فریم کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ہیربیار مری لندن میں مقیم تھے۔ اس وقت سے جدوجہد دوبارہ سے ہوئی چنگاری جو پاکستان دبانے میں کامیاب ہوا تھا، اس چنگاری نے دوبارہ آگ کی شکل اختیار کر لی اور پورے بلوچستان میں یہ جدوجہد پھیل گیا، اور ان 20 سالوں میں اس جدوجہد نے کئی حد تک انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کی، اور یہ بلوچ قوم کی بیٹوں اور ہیربیار مری جیسے ایک مدبر سیاستدان کی وجہ سے یہ جدوجہد دوبارہ ایک قومی جدوجہد میں تبدیل ہوئی۔ تو یہ تھا ایک مختصر جائزہ بلوچستان کی اس جدوجہد آزادی اور اس تحریک کی، اور اس کے بعد ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے دوستوں کو جو اس وقت فری بلوچستان موومنٹ کے عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ بلوچستان کی جدوجہد آزادی کی مختلف پہلوؤں پر اپنا جائزہ پیش کریں، اور دوسرے حصے میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں۔ تو سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں شبیر بلوچ سے، جو بلوچستان کی اس حالیہ جدوجہد آزادی اور اس پر جیو پولیٹکس اثرات پر اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ تو شبیر بلوچ، مائک آپ کے پاس ہے۔ سنگت شبیر تے مائک بند ہے، مائک ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں نو آئے گئے، ابھی آ رہا ہے۔ سب سے پہلے نوبت بلوچ مہربانی، آپ نے مجھے دعوت دی، اور باقی جو دوست خاص کر ہندوستان اور افغانستان کے دوست ہیں اور محمد بلوچ بھائی ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، کیونکہ جس طرح شروع میں نوبت بلوچ نے کہا کہ جو پہلا والا ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں کچھ بلوچ ہمدرد اور دوستوں نے یہ تجویز دی تھی کہ جو اگلا ڈیبیٹ ہو یا ڈسکشن ہو اس میں اردو میں ہو تاکہ باقی لوگ اس کو سمجھ سکیں، اور نوبت بلوچ نے بلوچستان کے حوالے سے ایک تفصیلی بریف باقی دوستوں کو دی۔ اب جہاں تک بلوچستان کی جدوجہد کا بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں یا ریجنل حوالے سے دیکھیں،
اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں میرے خیال میں بلوچستان کی جو کوئی بھی جدوجہد ہو، کوئی بھی ملک ہو جو آزاد ریاست کی تشکیل کے لیے جدوجہد چل رہی ہے، بہت سی جدوجہد اب بھی چل رہے ہیں، قومیں قربانی دے رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ٹارچر ہو رہے ہیں، اذیت برداشت کر رہے ہیں. وہ جدوجہد دو میرے اپنے رائے میں دو طریقے سے ہوتے ہیں جو قوم جدوجہد کرے. ایک ہوتا ہے اس کی زمین کے حوالے سے، اس کی وابستگی ہوتا ہے ٹیریٹوریل، ان کی جو ہوتا ہے کہ وہ تاریخی حوالے سے اسی سرزمین پہ ہیں، اسی جگہ پہ ہیں، وہ اسی پہ دعویٰ کرتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے ایتھنیسٹی کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، کہ قوم ہزاروں سال سے آ رہا ہے اور اس قوم کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ قوم جو قوم ہے الگ دو، جو نیشنلزم ہے یا کہ جو قومی نظریہ ہے یا نیشنلزم کا نظریہ، اس کے مطابق بھائی آپ وقت آپ دو قوم نہیں بن سکتے ہو، آپ ایک قوم بن سکتے ہو. آپ یا بلوچ بنو گے یا آپ پاکستانی بنو گے، یا پنجابی بنو گے یا بلوچ بنو گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میں بلوچ ہوں اور میں پاکستانی ہوں یا میں پنجابی ہوں. وہ تو اس نیشنلزم کے اس چیز کو رد کرتا ہے. اسی طرح کچھ ریاستیں ہیں جس طرح کی ان کی ٹیریٹوریل ہے، مطلب وہاں ہزاروں سال کا ان کا سیولائزیشن ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، اسی پہ چلتے آ رہے ہیں. اسی ٹیریٹوری کے اندر ان کا اپنا ایک ملک ہے، جس طرح ہندوستان ہے، باقی افغانستان ہے، باقی علاقے ہیں، وہ ہزاروں سال سے اس کا اپنا سیولائزیشن ہے. بلوچ کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے ٹیریٹوریل بھی ایک تاریخی تسلسل ہے، نیشن کی بھی ایک تاریخی تسلسل ہے. ہماری سیولائزیشن میرگٹ 9000 سال پرانی سیولائزیشن ہے. اس ریجن کے جتنے بھی آج کے جو آزاد ریاستیں ہیں ان سب سے پرانی سیولائزیشن بلوچ کی سیولائزیشن ہے. اور ہماری قوم کی بھی تاریخ پرانی، ہماری سرزمین کے ساتھ 1666 سے بلوچ ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا میں ہے، اور 1666 میں، اور بلوچستان کی آزاد ریاست کے تعلقات سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی تھے. باقی جو وہاں کے نیبرنگ کنٹری وہاں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے بلوچ قومی ریاست کے. اور ابھی بلوچ ایک ریاست تھی، اب پاکستان بن گئی. پاکستان کو انگریز نے بنایا، انگریز کے اپنے مفادات تھے، کیونکہ اس کو ہندوستان کو توڑنا تھا. اور ہندوستان اگر اس وقت ایک اتحاد ہوتا اس کا، وہ سارا ریجن اسی طریقے سے ہوتا جو 2007 سے چلتا آ رہا تھا. مطلب ہو سکتا ہے آگے ہندوستان امپیریل طاقت کے لیے، برطانیہ کے لیے یا ویسٹ کے لیے، باقی ممالک کے لیے، ہو سکتا ہے وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے. اسی لیے ان لوگوں نے ہندوستان کو توڑ کر پاکستان بنائی. پاکستان قوم نہیں ہے. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان تو قوم نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹوریکل ٹیریٹوریل کوئی ہسٹری نہیں ہے. کیا پاکستان کی 56 یا 70 سال سے پہلے پاکستان کی کوئی ٹیریٹوریل ہسٹری ہے؟ پاکستانی 70 سال سے پہلے دیکھے تو پاکستان کی ہسٹری ہندوستان سے شروع ہوتا ہے. وہ 2000 سال سے ہندوستان کا پارٹ اور اس کا حصہ ہے. مطلب ٹیریٹوریل پاکستان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. پھر قومی حوالے سے دیکھیں، کیا پاکستان ایک قوم ہے؟ کہ پاکستانی کون سا قوم ہے؟ وہاں بلوچ ہے، بلوچ کا تو الگ اپنا ایک قوم ہے. سندھی ہے، ان کا اپنا ایک قوم ہے. پنجابی الگ، ان کا اپنا تاریخی ایک قوم ہے، الگ قوم ہے. پشتون ہے، وہ الگ قوم ہے. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ مطلب یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے. پاکستان اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم نہیں ہے. پاکستان نے کیا کیا؟ زور پہ اسلام کے نام پہ یا کیا کہتے ہیں مت بنانا ابھی شروع کیا ہے. اور سینٹرل ایشیا کے جو حکمران تھے یا سینٹرل ایشیا کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے جو آ کے ہندوستان پہ قبضہ کیا یا ہندوستان میں لوگوں نے لوٹ مار کیا ہے. کچھ جو ہندوستان کے مطلب مسلمانوں کے وجہ سے ان کو پاکستان نے کچھ کو اپنا ہیرو بنایا ہے کہ یہ میرا غزنوی ہے. غزنوی تو پاکستانی تو نہیں تھا. غزنوی یا گوری ہے، گوری پاکستانی، پاکستان کے میزائل کے نام، پاکستان کے کیا کہتے ہیں ہر چیز کا نام ان کے نام پہ لگا، نام پہ گوری، غزنوی، بابا، یہ تو پاکستانی ہی نہیں تھے. پھر یہ لیکن بلوچ کا تو اپنا ہیرو تھے. بلوچ کے اپنے ہسٹوریکل آپ دیکھیں، بلوچ کا ایک تاریخ ہے. نصیر خان نوری دیکھیں، اعظم دیکھیں، گورام دیکھیں، بلوچ کا عمل جین دیکھیں. بلوچ کا اپنا ایک تاریخی ہیروز ہے. بلوچ کے اپنے کلچر ہے. بلوچ کا اپنا رسم و رواج ہے. بلوچ کا لیکن اب دیکھیں پاکستانیت بنا ہے، پاکستان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے.
पाकिस्तान ने जो हीरो हैं वो बाहर के दूसरों के हीरो को अपना हीरो बना के अपने नए मिथ बना रहे हैं, मिथ से अपना नया एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, लेकिन मतलब फेक या आप कहते हैं जाली एक नेशन बना रहा है, मतलब उसकी बुनियाद ही नहीं है, उसकी जड़ें ही नहीं है, जड़ें मतलब उसकी तारीखी हवाले से देखे, कल्चर के हवाले से देखे उसकी वो जड़ें नहीं है, वो अपना एक अलग से कौम बना रहे। वो कहते हैं वो कौम जिसका 9000 साल का एक सिविलाइजेशन है, 9000 साल बलूच की एक सिविलाइजेशन है, वो अपनी 9000 साल की सिविलाइजेशन पे को छोड़ के वो 70 साल की फेक पाकिस्तान की उस पे आके उसको कबूल करे। वो अपने हीरो चाकर आजम को बोले, अमल जियंत को भूले, अपने सारे नसीर खान नूरी, अब्दुल्ला खान काहा, मतलब जितने बलूचों के हीरो जिन्हें बलूच कौम को उन पे फख्र है कि हमारे तारीखी हीरो है, उनको भूल कर वो पाकिस्तानियत में है, वो आके गोरी को माने, पाकिस्तान खुद को नहीं है, वो कहते हैं पाकिस्तान का नहीं, वो गोरी को माने अपना हीरो, वो आके गजनवी को अपना हीरो माने। मतलब पाकिस्तान इस तरह कर रहा है। अभी एक कौन दुनिया में कोई ऐसा कौम है जो इस तरह करेगा? अभी ये कहते हैं कि बलूच करे, अभी बलूचों में भी है या बाकी जगहों में है, लेकिन वो भी मतलब ऐसा से कमतरी आप कहे या कि उस से कमतरी का शिकार है, और अपने आप को छोड़कर पाकिस्तानियत में अपने पाकिस्तानी कह रहे हैं। हकीकत में नवाब मरी ने कहा है, जबरदस्त अल्फाज का है कि अपने एक बलूच इस हालात में अपने आप को पाकिस्तानी कहे, वो तो गाली है, गाली ही तो इसी को कहते हैं। माना आप एक आपका बाप है, दादा है, परदादा है, आपका एक नस्ल चलता आ रहा है, आप उसको जो कहते हैं कि मैं दूसरा पाकिस्तानी हूँ, हकीकत में एक गाली अगर जो कोई बलूच अपने आप को दे या कोई कहे, ये सही नहीं और मुनासिब नहीं है। अभी ये दूसरा ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इस रीजन में कायम रहेगा या पाकिस्तान दायम रहेगा। मेरा अपना ख्याल है, अगर आप तारीखी तसल्सल देखें, आप हिस्टोरिकल फैक्ट देखें, आप तारीख पर दायराना नजर दोहराएं, पाकिस्तान जैसे आर्टिफिशियल मसनूई रियासतें जिस तरह उधार पे लिया हुआ या कि चुराया हुआ किसी और के तारीख को अपना तारीख बनाकर, किसी और के हीरो को अपना हीरो बनाकर उस फैक्ट पे वो अपनी सल्तनत, अपनी जब अपनी जुराकी को कायम नहीं कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि जो भी मसनवी रियासतें हैं, जो भी इस तरह की रियासतें हैं, तारीख का अगर लोग नजर दौड़ाएं, तारीख में पाकिस्तान तो इससे तो सबसे बड़ा रियासत है एक तक ग्रैंड कोलंबिया था। ग्रैंड कोलंबिया तो लातीनी अमेरिका में वहां से सबसे बड़ा रियासत थी। आज के उसके वो तकसीम आज 7-8 रियासतें उससे बनी, क्योंकि वो मसनवी रियासत थी, वो कायम जबर पे, जुराकी पे, नाइंसाफी पे, दूसरों की वसाइल पे डाका डाल के आपकी रियासत को कायम नहीं कर सकते। मसनवी रियासत को वो अपने मसनवी रियासत को कायम दायम नहीं कर सके। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया है, सल्तनत उस्मानिया में आज के 44 रियासतें थी, 44 रियासतें उसमें शामिल थी। उसमें वो कहते थे कि लेकिन क्योंकि वो मसनवी रियासत थी, वो कौमियतों को अलग कौमियतों को निकाल के एक साथ जमा करना और को कहा कि वो रियासत बनाएंगे, वो रियासत नहीं चल सकी, वो रियासत भी तकसीम हुआ। इसी तरह ऑस्ट्रो हंगरिया में, यूरोप में देखें, वो भी रियासत नहीं चल सका। अब मतलब जितने भी फेक या फिर जितने भी मसनवी रियासतें, वो रियासतें जोराकी और ज्यादती की बुनियाद पे अपना निजाम कायम नहीं कर सकते, उनको टूटना, उनका तकसीम होना लाजमी है। बहुत से दोस्त कहते हैं, बहुत से पाकिस्तानी भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आज के जदीद दौर में आज़ादी रियासत का आज़ादी मिलना मुश्किल है, या आज के दौर में बलूच का अपना एक मुल्क बनाना मुश्किल है, या आज़ाद रियासत की तश्कील मुश्किल है। मेरे ख्याल में ये गलत प्रोपेगेंडा है, ये रियासती प्रोपेगेंडा है, काबिज का प्रोपेगेंडा है। काबिज अपने तालीमी निज़ाम से, काबिज अपने हर चीज़ से वो क्या वो कोशिश कर रहा है कि लोगों की करे, वो जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर। जिस्मानी तौर पर वो इस तरह गुलामी करता है, मतलब उसको जंजीर डालता है उस पर, और अगर कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ करने की कोशिश करता है, टार्चर करता है। लेकिन उनको ज़हनी गुलाम बनाने के लिए वो अपने सिलेबस है या फिर तालीमी निज़ाम है, उसमें रद्द बदल करता है, अभी जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के जो काबिज होता है, काबिज जब आता है माकूम सरजमीन पे, उसको 5 उसकी वो जो कंपोनेंट होते हैं, वो 5 कंपोनेंट के साथ आता है।
پہلا اس کا کمپوننٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا فوج معصوم قوم کی سرزمین پہ لاتا ہے، جس طرح پاکستان نے اپنا فوج بلوچستان میں لایا. پھر دوسرا وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آباد کاروں کو لاتا ہے، اور آباد کار اس کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں. آپ کا مثال کے طور پر اگر آپ کا ڈپٹی کمشنر ہو بلوچ ہو، آپ کا انجینئر ہو، آپ کا ڈاکٹر ہو، آپ کا سیکٹری ہو بلوچ ہو، اور وہ جو پنجابی آباد کار ہے جو پاکستان میں، کیونکہ وہ پاکستان کا سمبل ہوتا ہے، وہ جو آتا ہے وہ پنجابی چوکیدار ہو، چپراسی ہو، اس کا اختیارات، اس کا وہ آپ کے ڈی سی کے برابر ہوتا ہے. ڈی سی کو ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس سے بات کرے یا اس کو غلط اپنی بات اس سے منوائے، کیونکہ وہ سمبل ہوتا ہے، وہ قابض کا سمبل ہوتا ہے جو آپ کی سرزمین پہ، محکوم کی سرزمین میں آتا ہے. جس طرح کا ایک سفیر ہوتا ہے ایک ملک کا دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہ اپنے ملک کا سمبل ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے. اسی طرح نواب اختر قابض کا سمبل ہوتا ہے، قابض کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ آپ کی سرزمین میں آتا ہے جس طرح پاکستان نے لایا. تیسرا وہ کیا کرتا ہے، وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اپنے سلیبس سے، اپنے تعلیمی نظام سے وہ جسمانی طور پر تو آپ پہ حکمرانی کرتا ہے، اگر آپ کوشش کریں آپ کو ہو سکتا ہے جیل کرے، گرفتار کرے، ٹارچر کرے. ابھی یہ کہ لیکن ذہنی طور پر، کیونکہ ذہنی طور پر بہت سے لوگ ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ آپ کریں، لیکن ذہنی طور پر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے گے. پھر ذہنی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے قابض یہ کرتا ہے کہ اپنے سلیبس میں وہ جو تعلیمی نظام ہوتا ہے اس میں تبدیلی لاتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے، مطلب آپ کو آپ کے تاریخ سے کٹ کرتا ہے، آپ کو آپ کے رسم و رواج سے کٹ کرتا ہے، آپ کو آپ کے سویلائزیشن سے کٹ کرتا ہے، آپ کو آپ سے کٹ کرتا ہے، بلوچ کو بلوچ سے کٹ کرتا ہے، بلوچ کو بلوچ کی تاریخ سے کٹ کرتا ہے، بلوچ کو بلوچ کی ہسٹری سے کٹ کرتا ہے. ابھی بلوچ کو یہ پڑھاتا ہے کہ جی آپ کو یہ آپ کے سلیبس میں کسی میں بھی نہیں، پرائمری سے لے کر آپ یونیورسٹی میں جائیں آپ کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ کا آبا و اجداد، آپ کے نسل، آپ کے ہیروز، آپ کے تاریخی کردار، نصیر خان نوری ہے، چاکر اعظم ہے، گورام ہے، امر جیند ہے، بیبرگ ہے، مطلب وہ یہ نہیں کر رہا ہے. ان کی جگہ کیا کرتا ہے، ان کو ریپلیس کرتا ہے. ان کی جگہ کیا کرتا ہے، ابھی اس نے بربخت کو پاکستان تو پھر کوئی ایسا ریاست ہے اس کا اپنا کوئی ہیرو ہی نہیں ہے، اس کا اپنا ہی تاریخ نہیں ہے، اس نے اپنے چرائے ہوئے تاریخ کا. ابھی آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو امر جیند کی جگہ آپ کو گوری پڑھاتا ہے، اب بالاج کی جگہ، بالاج گربیج کی جگہ آپ کو غزنوی پڑھاتا ہے، آپ کو باقی جتنے آپ کے ہیرو ہیں ان کی جگہ بس یہی پاکستانی ان کو پڑھا رہا ہے. آپ کے جگہوں کے جتنے بھی نام ہیں، انگریز آیا، انگریز نے سنڈے من کیا، کسی جگہ کا نام کیا، کسی جگہ کا نام بلوچ کا کٹ کر کے کسی کا انگریز کے نام پہ کیا. انگریز جب چلا گیا پاکستان آیا، پاکستان نے جناح روڈ، کوئٹہ میں جناح روڈ، فاطمہ جناح روڈ، لیاقت پارک، اقبال پارک، پلانا، مطلب وہ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو آپ کی سارے جو ہیروز ہیں، مطلب پارک کیا ہونا چاہیے تھا، پارک یہی ہونا چاہیے تھا، نصیر خان پارک، چاکر اعظم پارک، امر جیند پارک، مطلب وہ اس کو کٹ کیا. تعلیمی سلیبس میں سارا سسٹم آپ کا نکال دیا، سارے جو قابض کے سے ان کو لیا. ابھی یہ کیا کر رہا ہے، آپ کو یہ کر رہا ہے کہ آپ کو آپ کے تاریخ سے کٹ کر کے ابھی یہ جو مت دنیا میں بہت سی جگہ مت بنے، مطلب یہ ابھی ایک نیا مت بنا رہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو پاکستان ذہنی طور پر آہستہ آہستہ یہ کرے کہ نہیں ہمارے ہیرو ہی ہے، ہمارے ہیرو ہی ہے. یہ اسی طریقے سے کرتا ہے، کاغذ کی نشانی ہے، مطلب یہ کرتا ہے. چوتھا وہ کیا کرتا ہے، آپ کے سارے جو وسائل ہیں، آپ کے وسائل کو لوٹ کر قابض کے جو طبقہ ہے، مطلب ایلیٹ طبقہ ہے جو قابض کا ہے، جس طرح پنجابی ہے یا کہ وہ ان کو نکال کر ان کی فلاح بہبود اور خوشحالی کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ کے جو نوجوانوں میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو صلاحیت ہوتا ہے، وہ آپ کے وسائل کو اس پہ خرچ نہیں کرتا ہے کہ آپ مزید اپنے صلاحیت اپنے اس کو آگے لائیں. وہ آپ کو اتنا کرتا ہے جتنا آپ کو مرے بھی اور زندہ بھی نہ رہے، مطلب اسی طریقے سے آپ کو رکھتا ہے. جو بھی قابض ہو پاکستان پھر بھی باقی قابضوں میں تھوڑا مورل گراؤنڈ پہ کام کرتا ہے. ان کی آرمی میں تھوڑا مورل آرمی تھے ان کے، مطلب جتنا بھی ان کے مورل ہے. پاکستان کی آرمی امورل آرمی ہے.
اس میں مورلٹی ہی نہیں ہے, اخلاقیت بھی نہیں ہے, مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے. یہ پاکستان جب سے آیا ہے, بلوچستانی آرمی جب سے پاکستان میں آیا ہے, اس نے کوشش کی ہے کہ جتنا آپ کا وسائل ہے, ابھی آپ سیندک کو دیکھیں, سیندک سے 55% پاکستان کا وسائل 50% چائنا لے جا رہا ہے, 45% پاکستان لے جا رہا ہے, بچتے 5% پہ بھی کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ وغیرہ میں ابھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے, یہ بھی نہیں دیں گے. مطلب پنجابی جیسا, مطلب ایک آدمی کہتے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں, کوئی تاریخ رہا ہو, ان کا کوئی سیولائزیشن رہا ہو, ان کو شرم بھی آتی ہے. مطلب میں اتنا تو نہیں کروں, ان کو تو شرم ہی بھی نہیں آ رہا ہے اپنا, جو اتنا لوٹ مار اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں دنیا میں, خاص کر جو وقت ہندوستان کے دوست دیکھ رہے ہیں, افغانستان کے دوست دیکھ رہے ہیں, ابھی پاکستان میں زیادہ تر آپ میڈیا میں دیکھیں, پاکستان کشمیر میں میرا انداز ہے اپنا بلوچستان اور کشمیر کا تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا, برابر ہی نہیں ہے. کیونکہ بلوچستان کی حکومت نے بلوچستان کے جس وقت بلوچستان پہ قبضہ کیا گیا تھا, اور انگریز کے دور سے لے کر انگریز کے دور سے بلوچستان کا الگ ایک آئیڈینٹی تھا, وہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. وہ 500 یا 600 اس کے جو سلطنت تھے, جو اسٹیٹس تھے, بلوچستان تو اس کا حصہ نہیں تھا. تاریخی حوالے سے بلوچستان کا 1667 سے لے کر 1857 تک اس کا الگ ایک شناخت تھا, ایک الگ ایک اسٹیٹ تھی, الگ اس کی حکومت تھی, اس کی ریاست تھی, وہ اپنے افیئر اپنے معاملات خود چلا رہے تھے. لیکن کشمیر تو ہندوستان کا حصہ رہا تھا, کشمیر تو وہاں کا تھا. پھر بلوچستان جب قبضہ ہوا, بلوچستان پہ کیا, بلوچستان کے جو انگریز چلا گیا, بلوچستان کے گورنمنٹ کا 252 دن تک بلوچستان کی اپنی حکومت تھی, جو انگریز کے چلے جانے کے بعد پھر پاکستان نے آ کے قبضہ کیا. پاکستان کے قبضے کو بھی بلوچوں نے نہیں مانا. ہندوستان نے کیا کہ وہاں کشمیر میں, ہندوستان نہیں, کشمیر پہ تو پاکستان نے جا کے قبضہ کرنے کی کوشش کی کہ میں کشمیر کو قبضہ کروں گا. کشمیر کے مہاراجا نے جا کے ہندوستان سے مدد مانگی, اور ہندوستان نے ان کو کمک اور مدد کی, اور اس نے اپنی فوج بھیجی, اور کشمیر ان کے حصہ ملا. لیکن اور دوسری بات, پاکستان دنیا میں واویلا مچاتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے کہ کشمیر میں ایٹروسٹیز ہو رہے ہیں, انڈین آرمی از یوزنگ فورس ان کشمیر. مطلب پاکستان اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. مطلب کشمیر میں تھوڑا کچھ ہوتا ہے, پاکستان اس کو بڑا چڑھا کے بڑا بناتا ہے, مطلب اس کی چوہے کو وہاں ہاتھی بناتا ہے کشمیر میں, اور بلوچستان میں ہاتھی جیسا ضرور کر رہا ہے, اور ہاتھی جیسا اپنی زور لوٹ مار کو چوہا شو کر رہا ہے. یہ پاکستان کی فطرت ہے, پاکستان آرمی کی فطرت ہے, پاکستان پنجابی کی فطرت ہے. مطلب کشمیر کو ابھی آپ دیکھیں, کشمیر میں یو این نے ابھی کتنے ریزولوشن پاس کیے, یونین لے جاتا ہے, جتنے بھی ان کے دوست ہیں, چائنا کو استعمال کر رہا ہے, مانا عربوں کو استعمال کر, ابھی عرب استعمال نہیں ہو رہے, مانا ہر جہاں اس کا اثر رسوخ ہے, جہاں پاکستان کا وہ انفلوئنس ہے, ان ریاستوں کو, ان ممالک کو استعمال کر رہا ہے, کشمیر کے اوپر قرارداد پاس کر رہا ہے, کشمیر کے اوپر باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں, جرنلسٹ ہیں, باقی ان کو پیسے دے رہا ہے, یا وہاں انفلوئنس استعمال کر رہا ہے. جتنے پاکستانی باہر ہیں وہ اپنے تعلقات استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں ہندوستان کے خلاف, لیکن کشمیر کے وہ جو مظالم ہیں جو ہے وہ اپنے حوالے سے پیش کرتے ہیں. مطلب کشمیر کا وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتے, تھوڑا بھی واقعہ ہو اس کو وہ کیش کرتے ہیں, اس کو اس کی پبلسٹی کرتے ہیں, تاکہ ہندوستان کے اوپر دباؤ رہے, اور دنیا کا دباؤ رہے, اور باقی انٹیلیجنسیا کا دباؤ رہے, ڈپلومیٹ کا دباؤ رہے, یا کہ جو سول سوسائٹی ہیں ویسٹ کے باقیوں کے جو ہیومینیٹیرین بیسس پہ جن کو ہمدردی ہے, ان کا دباؤ ہندوستان کے اوپر ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, کمپیئر کریں, ابھی تو ایک ہسٹوریکل کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے بلوچستان کا. باقی اگر آپ ہیومینیٹیرین بیسس, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہیومینیٹیرین بیسس پہ, اگر آپ ہیومینیٹیرین بیسس پہ دیکھیں, انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے دیکھیں, ریاست کی زوراتی طاقت کے استعمال کے حوالے سے دیکھیں, کشمیر پہ 47 سے لے کر آج تک میں نے نہیں سنا ہے کہ ہندوستان نے اپنا فضائیہ جا کے کشمیر میں استعمال کیا. میں نے نہیں سنا ہے, ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہے کہ اس نے جا کے اپنے جیٹ, کوبرا, ہیلی کاپٹر جا کے کشمیر میں استعمال کیا. لیکن پاکستان نے کیا کیا, جس طرح نوبت بولتے ہیں 48 میں پاکستان نے اپنا جیٹ جہاز استعمال کیا بلوچستان میں, 62 میں پاکستان نے استعمال کیا اپنے جیٹ, اپنا فضائی استعمال کیا,
73 में पाकिस्तान ने लार्ज स्केल में उसको किया, मतलब सारे मरी इलाके में, और खासकर उस जदोजहद में, उस मुसल्लह जदोजहद में ज्यादातर मरी के कबाइल थे, मतलब उनके खिलाफ अच्छा खास ऐसा इसने अपनी ताकत इस्तेमाल की, लोगों और फिजाइया अपने इस्तेमाल किया। फिर अभी जब नया रिसेंट जदोजहद हुआ, रिसेंट 2000 से लेकर जो प्रीटिकल 96 में शुरू हुआ था, लेकिन प्रीटिकल 2000 से हुआ, जहाँ मुसल्लह जदोजहद शुरू हुई, सियासत शुरू हुआ, लोगों में एक शऊर आया, लोग अपने हक के लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने कौमी प्रोग्राम के लिए उठे। पाकिस्तान ने यहाँ क्या किया, अभी मकरान में उसने इस्तेमाल किया, तोप में किया, पंजूर में किया, अवारान में किया, मशके में किया, डेरा बुक्टी में किया, कूलू में किया, जहां बलूचिस्तान के हर इलाके से थोड़ा हो वहां इसने अपना फिजाई इस्तेमाल किया। अभी एक खुद कहता है कि अभी हिंदुस्तान अपना फिजाई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तुमने अपना फिजाई, लेकिन बाहर के ममालिक में क्या कर रहा है, हिंदुस्तान को मोरद इज्जा कर रहा है और खुद कहता है कि मैं पाक दामन हूँ और मेरा मोरल आर्मी है। तो वो आपकी मोरल क्या मोरल आर्मी जाके अपने फिजाइया जिस इलाके में वहां इस्तेमाल करता है। क्या बरतानिया ने यहाँ पे कितनी मुज़ामत चली थी बरतानिया के खिलाफ, आयरिश ने किए थे, कभी भी आप लोगों ने किसी ने सुना है कि बरतानिया ने अपने जाके आर्मी को इस्तेमाल किया, फिजाइया को इस्तेमाल किया? हो सकता है आर्मी इस्तेमाल हो, लेकिन फिजाइया उसने जाके इस्तेमाल की। बरतानिया ने फिजाइया इस्तेमाल नहीं किया था इनके खिलाफ, या कि क्यूबा के खिलाफ कनाडा ने जाके अपना फौज इस्तेमाल किया है, या कि ईटा के खिलाफ बात सुनिया के खिलाफ जाके वेस्ट में फौज इस्तेमाल हुआ है, फिजाइया इस्तेमाल हुआ है? किसी ने नहीं किया है। और दूसरा फिर भी वो कहता है कि नहीं हिंदुस्तान ने गलत कर रहा है, मैं सही कर रहा हूँ बलूचिस्तान में। मतलब बलूचिस्तान में ज़ुराकी सबसे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए कि बलूचिस्तान की आवाज ऊपर नहीं आ रही है। बलूच की आवाज बनने के लिए, मतलब हिंदुस्तान है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक उस रीजन में जो मुल्क है वो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान जिस तरह अब आप देखें, आदे अमीन युगांडा का था, आदे अमीन ने युगांडा में लोगों के खिलाफ जब जुल्म किया, उसे बचर वो क्या कहते हैं, बचर कहते थे, कसाई कहते थे, जो कसाई के नाम से उसने जुल्म किया, तो तंजानिया ने जाकर उसके खिलाफ वहाँ के लोगों की मदद की, क्योंकि तंजानिया खुद आज़ादी के प्रोसेस से गुजरा था। तंजानिया के लीडर जूलियस नेरेरे, वो खुद एक बहुत बड़ा लीडर था, उसने अपने मुल्क को आज़ाद किया, वो खुद कब्जे के काबिज के खिलाफ रहा। उनको रियलाइज थी, उनको एहसास था कि एक आपके हमसाये में, आपके इलाके में जब कोई एक ताकत इस्तेमाल कर रहा है तो आप वहाँ खामोश नहीं रह सकते। अभी हिंदुस्तान के नाक के नीचे इतने लोग मारे और हिंदुस्तान कहे कि मैं खामोश हूँ और फिर कहे मैं डेमोक्रेसी हूँ, वहां से एक सवालिया निशान बन जाता है। मतलब आपकी हमसाये में इतना जुल्म हो, इतने लोग मारे और आप खामोश रहे। मतलब उसने किया था, मतलब तंजानिया ने किया था, अगर वियतनाम ने भी किया था, वो कंबोडिया में जब पोलपोट भी एक डिक्टेटर था, एक जालिम था, ज़ुराक था, जिस किसी ने चश्मा पहना था इसको खौफ था कि ये दानिश्वर है, ये जानकार है, इसमें इतनी सलाहियत है कि ये मेरे कौम को, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काएगा, मेरे खिलाफ बगावत करेगा। उसने सबको मारना शुरू किया। इसने तनकीद सीखना इनकी फितरत में, क्योंकि डिक्टेटर जो होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं, वो तामीरी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो तामीरी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। जो भी उन पर तनकीद करता है वो बस उसका वो गर्दन काटते हैं, उसका वो नाम निशान मिटाते हैं, उसको कहते हैं उसकी आवाज को खत्म कर, जिस तरीके से उसकी आवाज को खत्म करे। मतलब पोलपोट ने किया था इसे, लेकिन वियतनाम ने जाके पोलपोट के खिलाफ उनकी मदद की, क्योंकि वियतनाम खुद उस प्रोसेस से गुजरा है। वियतनाम ने 14 साल माकूमी के खिलाफ जदोजहद की है, वियतनाम ने 14 साल गुलामी के खिलाफ जदोजहद की, उसको रियलाइज हो जाए। हिंदुस्तान ने भी किया, अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान ने भी जदोजहद किया, चंद्र बोस आजाद ने किया, भगत सिंह ने किया, बाकी हिंदुस्तान गांधी ने किया, जितने थे हिंदुस्तानियों ने किया और एक डेमोक्रेटिक मुल्क बनाया। अभी उस डेमोक्रेटिक मुल्क का ये इखलाकी और मोरल फर्ज है कि उसके नाक के नीचे इतने लोग मारे जा रहे हैं, वो उनकी आवाज बने, वो दुनिया में मोरल ग्राउंड पे, वो इखलाकी ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो बलूच की आवाज बने और बलूच को सपोर्ट करे। जिस तरह पाकिस्तान
ہندوستان اتنا وہاں کچھ بھی نہیں کرتا ہے. پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک بھی نہیں ہے. پاکستان ایک ایمرجنٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ایمرجنٹ ڈیموکریٹک کنٹری دنیا میں ہوتے ہوئے 7 جو سسٹم ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے لبرل ڈیموکریسی, ایمرجنٹ ڈیموکریسی, اتھارٹیرین یا سوشلزم, کمیونزم اور اس طرح کے. مطلب پاکستان تو ڈیموکریسی نہیں ہے, پاکستان ایک ایمرجنٹ ڈیموکریسی ہے. جمہوریت کے نام پہ وہاں 10 سال بعد ایک ڈکٹیٹر آتا ہے, جو ہی ڈکٹیٹر آتا ہے وہاں لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کیونکہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری بھی نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی وہاں کس طرح ہندوستان کے لیے وہاں لوگوں کے لیے مسئلے پیدا کرے. کشمیر کی آواز مل رہی ہے. ایک دوسرا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے کشمیر میں اتنا ظلم کیا, یہ کیا ہے پاکستان نے. میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں. کیا آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی ہندوستان نے یاسین ملک کو, میر وائس ہو, باقی جتنے بھی ان کے لیڈر ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, جو یہ ان تقریر کرتے ہیں, یہ اپنا رائے دیتے ہیں, اظہار رائے کی ہندوستان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں, میں نے آج تک نہیں سنا ہے کہ ہندوستان نے ان کو جا کے ٹارچر سیل میں ڈالا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکا. میں نے تو آج تک نہیں سنا ہے کہ کسی ایک بڑا لیڈر ہندوستان کا ہو اور اس نے جا کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکا. لیکن اگر آپ اس کو تقابلی جائزہ بلوچستان سے لے لیں, سیدھے میں کہتا ہوں بلوچستان اور کشمیر کا تقابلی جائزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ غلام محمد کو دیکھیں, بی این ایم کا سربراہ, لالا منیر کو دیکھیں, شیخ محمد کو دیکھیں, بڑا قداور شخصیت, اس کو اٹھاؤ اور ٹارچر کرو, اس کی مسخ شدہ لاش جا کے پھینکو. کیا معزز دنیا میں کوئی ایسا کنٹری آپ دکھا سکتے ہو جو اس طرح کر سکتا ہے؟ کمبر چاکر, عابد شاہ, رزاق, پروفیسر رزاق, پروفیسر سواد اشتیاری, ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے. سواد اشتیاری نے 20 کتاب لکھا ہے, وہ بلوچستان کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل تھا. اس کو مارو, کسی کو ٹارچر کرو, اغوا کرو, حالانکہ وہ تو پولیٹیکل حوالے سے اپنی آواز اٹھا رہے تھے, وہ اپنی رائے دے رہے تھے کہ بلوچستان کا آزادی اقوام متحدہ کی 1514 کے شق میں ہے کہ ہر قوم کو اپنے اس کی آزادی کا حق ہے. وہ اس شک کو استعمال کر رہے تھے, وہ اپنے بیسک رائٹ کو استعمال کر کے اپنی آزادی مانگ رہے تھے. ان لوگوں نے تو کسی پہ وہ تھوپ بم تو نہیں پھینکا تھا, لیکن ان کو اٹھاؤ, اغوا کرو اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکو. اور پھر بھی اگر ہندوستان ہو, افغانستان ہو, جو ہمسائے, کیونکہ میں نے خود پڑھا تھا ایریٹریا کے بارے میں. ایریٹریا کے بارے میں تو اس کے ایک لیڈر تھا, اس نے کہا کہ میں یو این میں گیا, میں نے یو این میں جا کے وہاں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے کوشش کی کہ میں اس سے بات کروں اور اپنے ایریٹریا کے حوالے سے جو مظالم تھے, قابض نے ڈائے تھے, میں نے اس نے کہا کہ بات کی, تو مجھے ڈائریکٹ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جاؤ اپنے ہمسائے میں ایک ہندوستان ڈھونڈو. ہاں, جب تک آپ کے ہمسائے میں آپ کو کوئی ہندوستان نہیں ملے گا, یو این آپ کی آواز نہیں سنے گی. ابھی اس کے لیے بھی ہندوستان اتنا بڑا ماڈل تھا کہ دنیا اس کی مثالیں دیتے تھے کہ یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ محکوم قوموں کی آواز بنتا ہے, کیونکہ اس نے بنگلہ دیش میں کیا, اس نے جا کے انٹرونشن کیا, اس نے دنیا کے قانون کے تحت کیا کہ وہاں پہ پاکستان مظالم کر رہا ہے اور ہندوستان کی آواز بن گئی. ابھی اقوام متحدہ جا کے ایریٹریا کو یہ مثال دیتا ہے, پھر ہندوستان کے ناک کے نیچے بلوچستان میں اتنے خون بہ رہے ہیں, ابھی اس پہ بھی بلوچوں کے بھی بارے میں اس کو بھی آواز اٹھا. ہم کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ یہ ان کی مورل یا کہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ بلوچ کی آواز بنے, بلوچ کی حکومت کرے, بلوچ کا سپورٹ بنے. باقی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے اور باقی حوالے سے کوئی بھی وہ نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان وہاں پہ ایک اس کی آرمی, ایک مورل آرمی ہے, وہ اتنی زوراتی نہیں کر رہا ہے جتنا کہ پاکستان کی مورل آرمی کر رہا ہے ابھی وہاں پہ نہیں. لیکن پاکستان پھر بھی ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور ہندوستان یہاں پہ خاموش ہے. افغانستان بھی ہے, بلوچوں کے افغانستان کے ساتھ تاریخی ہسٹوریکل تعلقات ہے. نصیر خان نوری کے احمد بابا کے ساتھ دیکھیں, یا افغانوں کو جب بھی تاریخی طور پر مصیبت آئی, مشکلات آئے, تو بلوچوں نے ان کی حکومت کی, اور بلوچوں میں جب بھی مشکل آیا تو افغان لوگوں نے ان کی حکومت کی, مدد کی. مری لشکر گئے تھے پہلے جب ہندوستان پہ, بلوچستان پہ قبضہ کیوں انگریز نے کیا, کیونکہ انگریز نے اس وقت بھی کوشش کی تھی کہ میں ہندوستان میں جاؤں, اور اس دور کے بلوچ حکمرانوں اور افغانوں کے درمیان ایک تعلقات تھا. اس ٹریٹی کے مطابق بلوچ کی اپنی سرزمین کو کسی قابض کو افغانستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے رہے تھے.
बोलान पास और उस खत्ते से, बाकी अंग्रेज जाना चाहता था वहाँ, बलूच हुक्मरान ने वो इनकार किया, उसी के वजह से उन लोगों ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया। बलूचिस्तान ने अपना क्या कहते हैं आज़ादी खोया अपने एक ट्रीटी के तहत कि मैं अफगान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। अभी अफगान है या हिंदुस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान से बलूच का मसला नहीं है, पाकिस्तान आज उस खत्ते के लिए एक सरदर्द है, पाकिस्तान एक फॉर्मिडेबल थ्रेट फॉर ऑल द रीजन। पाकिस्तान ने किसी को नहीं बख्शा है, मतलब पाकिस्तान की आर्मी शुरू में कहा कि एक मोरल आर्मी नहीं है, वो एक मोरल आर्मी है, उसके वो क्या कहते हैं वो इखलाक के दायरे में, वो इखलाक के दायरे में नहीं, वो जहाँ चाहता है वो अपना वो ताकत इस्तेमाल करता है। वो यही समझते हैं कि बस हम ताकत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मरवाएंगे, प्रॉक्सी इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से होंगे। लेकिन हकीकत है कि बलूच आज नहीं, कल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल, 30 साल, 40 साल मतलब बलूच आज़ाद होंगे। लेकिन ये जो वक्त है, खासकर हमारा हिस्ट्री है बलूचों का, आप अपने बलूच अपने दोस्त को भी फरामोश नहीं करता है। अताशात का एक कोल है जो बलूचों का सबसे बड़ा शायर है, वो कहते हैं बलूच एक गिलास पानी के लिए 100 साल लोगों का वफादार होते हैं। बलूच वो नहीं है, बलूचों के मोरल अथॉरिटी दे के, आप बलूचों के रस्म रवाज दे के, बलूचों के नेशनल कैरेक्टरिस्टिक दे के, बलूच इस खत्ते के पंजाबियों बाकी कौमों से मुख्तलिफ है, क्योंकि बलूचों के अपने ही हैं। बलूच अपने दोस्त को भी फरामोश नहीं कर सकता है, और मुश्किल में दुश्मन को भी फरामोश नहीं कर सकता है, मुश्किल में साथ देने वाले दोस्त को भी फरामोश नहीं कर सकता है, और मुश्किल में साथ छोड़ने वाले दोस्त को भी फरामोश नहीं कर सकता है। वो बलोचों की दास्तान, बलोचों की किस्से, बलोचों की हिस्ट्री में वो दर्ज हो गई है। ये तारीखी तसलसल है हमारा, और यही हम कहते हैं कि बाकी जितने दोस्त है बाकी उनको सवाल हो या कोई जवाब हो, हम चाहते हैं कि एक एकेडमिक डिबेट चले और इसी पे बाकी बेस को हम आगे ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शबीर बलोच। शबीर बलोच ने बहुत ही थारोली पाकिस्तान और पाकिस्तान पर बलूचिस्तान के कब्ज़े के हवाले से अपना तज्ज़िया दिया है, और बहुत ही अच्छा कहा है कि पाकिस्तान एक मस्नूई मुल्क है और मस्नूई ममालिक बहुत देर तक नहीं रह सकते, और ये पहला 20वीं सदी का, बल्कि मैं कहता हूँ कि पहला मस्नूई मुल्क है जिसने या पंजाबी पहला मस्नूई जो कौम है 20वीं सदी का, उसने अपना शनाख्त जो कि इंडियन शनाख्त है उसको छोड़ के एक नई शनाख्त जो कि मस्नूई शनाख्त के को अपनाने के लिए पाकिस्तान का इन्होंने नाम रखा और पाकिस्तानियत की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा अगला मेहमान है अजीज़ बलोच। अजीज़ बलोच फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के मेंबर होने के साथ साथ इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इन्होंने बल्कि बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक किताब भी को ऑथर की है। तो मैं अजीज़ बलोच को दावत देता हूं कि वो आके बलूचिस्तान पर ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान की जान से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से अपना तज्जिया दे दें। और अजीज़ बलोच। बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमने 2018 में द लॉन्गेस्ट मार्च बलूचिस्तान स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस बुक में मेरे 2 कैनेडियन दोस्त जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की इस हवाले से, और हमने इस जितने भी तकरीबन 16 साल की ह्यूमन राइट्स के जितने भी अब्यूजेस थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बलूचिस्तान के, उनको हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। और इस बुक में काफ़ी थ्रूली हमने जितने भी सोर्सेस थे उसमें हमारे बलूच जितने भी आज़ादी पसंद ऑर्गेनाइजेशन हैं और वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स उसके सदर और वाइस प्रेसिडेंट मामा खदीर और नसरुल्लाह बलोच दोनों के इंटरव्यू भी हमने उसमें शामिल कर दिए थे। और इसके साथ हमने जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन
کے سورسز تھے ہیومن رائٹس واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور UN ورکنگ گروپ کے رپورٹس, اور اس کے علاوہ دونوں ریاست قبضگی ریاست کی آفیشیل پرسپیکٹیو کو بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ ریڈرز کو پتہ چلے. اور اس کے علاوہ دونوں اسٹیٹ پاکستان اور ایران میڈیا کے سورسز بھی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ وہ بیلنس ہو, اور ہمیں بہت کافی مثبت اس حوالے سے رسپانس بھی ملا تھا. لیکن چونکہ میں خود 16 سال سے اوپر اسی ہیومن رائٹس ایکٹیویزم میں انوالو رہا ہوں, اور کافی ہم نے سیمینار, ورکشاپ, کانفرنسز, اور اس کے علاوہ اپنے بلوچ کمیونٹی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کافی ڈیمانسٹریشن اور ریلی اور پروٹیسٹ بھی کیے ہیں. تو اس حوالے سے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری بلوچ سیاسی پارٹیاں, آزادی پسند پارٹیاں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, بلوچ لیڈرشپ, ان لوگوں نے کافی مثبت رول پلے کیا اس حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ. اور یہ جس حد تک ان لوگوں نے کیا ہے وہ اپریشیٹیبل ہے, ایڈمائربل ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے ہیومن رائٹس, جو کہ اس کی اپنی قانون کے اندر ہیومن رائٹس کے شق موجود ہیں کہ وہ اپنی سٹیزن شپ کو پروٹیکٹ کرے, لیکن یہ جو 20 سال کی جو تجربہ ہے اور یہ جو بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس کے جتنے بھی کیسز جو سامنے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ قبضگیر ملک یہ اپنی قانون کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے, اور آج تک وہ اسی طرح ہیومن رائٹس وائلیشن جاری ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ بلوچستان میں بلوچ قوم کا رشتہ اس قبضگی ریاست میں آقا اور غلام کی حیثیت سے ہے, تو اسی حوالے سے بلوچستان کا کیس انٹرنیشنل لیول پہ بلوچ لبریشن موومنٹ یا بلوچ آزادی کی جدوجہد کو اسی سطح پہ واضح طور پہ بلوچ لیڈرشپ کو انٹرنیشنل UN ہو یا کہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہوں ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں صرف میں اپنے جتنے بھی ہمدرد سپورٹر اور خاص کر انڈین ماسز اور آرگنائزیشن ہیں جو کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے کافی انفارمیشن ان کی طرف سے ہے, لیکن میں یہ بات یہاں پہ لانا چاہتا ہوں کہ انڈین کے وہ پہلے فارن منسٹر سشما سوراج تھے, جو کہ وہ ایک بہت مضبوط شخصیت کے لیڈر تھے, اور اس نے پہلی دفعہ UN فلور پہ بلوچستان کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بلوچستان کا مدعا اٹھایا. لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد نریندر مودی جی کی سرکار کی جو ٹیم ہے, ان لوگوں نے جو اپروچ سشما سوراج نے کی تھی, ان لوگوں نے پھر وہ اپروچ فاربیڈن کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا. ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے وہ بلوچستان کے مدعے کو جس طرح کہ پاکستان 70 سال سے میرے دوست شبیر بلوچ نے کافی واضح کی کہ حالانکہ کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے ہسٹوریکلی, لیکن اس کے باوجود پاکستان کشمیر کا کارڈ UN فلور پہ 70 سال سے پلے کر رہا ہے. لیکن حالانکہ بلوچستان کا مسئلہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ UN اور انٹرنیشنل لا کے مطابق وہ ایک آکوپائی لینڈ ہے. وہ اس بنیاد پہ اگر انڈیا اور نریندر مودی جی کی سرکار اس حوالے سے سشما سوراج کی طرح
इसको अगर दोबारा इस मुद्दे को उठाए तो इस तरह से बलूचिस्तान की इशू को इंटरनेशनल रिकग्निशन हो, तो इस हवाले से हमारी जो जद्दोजहद है वो शायद उसकी रिजल्ट उसके वो ज्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि जितने भी तजिया नगार और नन बलोच एकेडमिक और लॉ मेकर्स हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई है और वो यही कहते हैं कि चूंकि बलूचों की स्टेटस इस वक्त एज ए स्टेटलेस नेशन है, तो उनको यूएन के फ्लोर पे एक स्टेट की सपोर्ट की जरूरत जरूरी है। तो इस हवाले से अगर हम यही समझते हैं कि अगर इंडिया ओपनली बोल्डली, जिस तरह के हमारे लीडर्स हैरबियर मरी ने कह दिया था कि वो इंडिया अगर वाज़े तौर पर इस हवाले से अपनी स्ट्रेटेजी लाए, अमल अगर लाए, तो ये एक मॉरल सपोर्ट की बुनियाद पे ये बलूचिस्तान के इशू को रेज करे यूएन में, क्योंकि इसी तरह। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितना भी 20 साल से जो जदोजहद कर रहे हैं, जितने भी हमारे बलूच ऑर्गेनाइजेशन हैं, बलूच लीडरशिप हैं, उन लोगों ने अपनी मस्बत रोल यकीनन अदा किया है और किसी हद तक बलूचिस्तान के इशू को इंटरनेशनल लेवल पे वो कामयाबी के साथ ला चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो महसूस हो रहा है कि बलूच लीडरशिप की पोलराइज इंटरनेशनल लेवल पे जो अप्रोच है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इस चीज को बलूच कौम ने और काफी बलूच सियासी वर्कर और बलूच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जितने भी आजादी पसंद पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, मेरे नजदीक ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे बलूच लीडरशिप इस हवाले से एक प्लेटफॉर्म पे हो और वो इस हवाले से उन ममालिक को अप्रोच करें जो कि बलूच कौम के लिए, बलूच आज़ादी की जदोजहद के लिए उनकी हमदर्दियां हैं और वो उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए। तो इस हवाले से मैं यही समझता हूं कि अगर बलूच लीडरशिप ऑन वन टेबल अंडर वन प्लेटफॉर्म अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क और जिसकी इन्फ्लुएंस यकीन है, तो उससे अप्रोच करें। और यही अमेरिका, चूंकि अमेरिका की ताल्लुकात सऊदी से भी हैं और गल्फ स्टेट से हैं और वो उनकी गल्फ स्टेट के मफादात के रिश्ते की बुनियाद पे काफी अरसों से अमेरिका का ये रिश्ता है। तो इस हवाले से अगर अमेरिका सपोर्ट करे तो गल्फ स्टेट भी बलूच कौम की इस मुद्दे को सपोर्ट करेंगे। और इंडिया, यकीनन सबसे बड़ी बात हमारे इंडियन दोस्तों से है कि वो इस हवाले से अपने लेजिस्लेटर, लॉ मेकर्स और प्राइम मिनिस्टर टीम से यही अगर वो मॉरल सपोर्ट की हमारी आवाज बने हमारे लिए, तो वो भी यकीनन हमारे लिए बलूच इश्यूज को वो रेस कर सकते हैं। तो मुख्तसरन बस यही है कि 20 साल की हमारी जो इस वक्त जो स्ट्रगल है ह्यूमन राइट्स के इशू से, तो वो इस वक्त बलूचों की एक प्लेटफॉर्म पे न होने की वजह से शायद जितने भी हैं हमारे दोस्त वो यही महसूस कर रहे हैं और तजिया निगार भी और काफी एक्सपर्ट यही महसूस कर रहे हैं कि इसी वजह से वो अपने मकसद को हासिल करने में मतलब कामयाब नहीं हुए हैं। तो इस इत्तेहाद के हवाले से हमें हमारी लीडरशिप को भी काफी सोचना चाहिए। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं और हमारे दोस्त भी।